ایک ایسا نبی جن کی زندگی کا ایک لمحہ پوری انسانیت کے لیے صبر، امید اور توبہ کا سبق بن گیا۔ یہ ہے قصہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت توحید، قوم کا رد عمل، سمندر کا طوفان اور وہ لمحہ جب یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، اور پھر توبہ کا وہ عظیم ترین پیغام جو قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے یونس علیہ السلام کا واقعہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ یونس علیہ السلام اللہ کے ایک بہت عظیم پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے عراق کے شہر نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نینوا کی بستی میں لاکھوں کی تعداد میں رہنے والے سارے لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ ان لوگوں میں ظلم، بدکاری اور غفلت عام تھی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو میری بندگی کی طرف بلاؤ، ان کو میرے عذاب سے ڈراؤ، انہیں راہ حق دکھاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سالوں تک اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، محبت سے اور سختی سے ہر طرح سے سمجھایا، مگر قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کو جھٹلا دیا، اور یونس علیہ السلام سے کہتے، یونس تم کون ہوتے ہو ہمیں ڈرانے والے؟ اگر تم سچے ہو تو کبھی عذاب لے آؤ۔ قوم جب یونس علیہ السلام پر ظلم کرنے لگی اور آپ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگی، تب سالوں کی محنت اور مسلسل انکار نے حضرت یونس علیہ السلام کو غمگین کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے کہا، اب تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور 7 دن تک مہلت دی کہ 7 دن بعد تم عذاب الہی کے لیے تیار رہنا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام قوم کو عذاب کے متعلق آگاہ کرنے کے بعد غصے اور غم کی حالت میں اللہ کے حکم کے بغیر بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ کسی بھی پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ کسی بستی یا قوم کی طرف بھیجتا ہے تو وہ اس قوم سے تب تک نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ہر طرح کا ظلم برداشت کرتے رہے، لیکن مکہ کو نہیں چھوڑا جب تک کہ اللہ نے انہیں مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جب شہر سے نکلے تو قوم پر عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پورے آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، ہوا رک گئی، ہر طرف خوف چھا گیا۔ قوم نے جیسے ہی بادل دیکھے تو سمجھ گئے یہ وہی عذاب ہے جس سے یونس علیہ السلام نے ڈرایا تھا۔ پوری قوم نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ یونس علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ سب یونس علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ پوری قوم جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب باہر میدان میں نکل آئے اور رو رو کر اونچی آواز میں گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے توبہ کرنے لگے۔ ان لوگوں نے سچی توبہ کی۔ 3 دن تک وہ توبہ میں مصروف رہے۔ آخر اللہ نے ان کی سچی توبہ قبول کر کے عذاب الہی کو روک دیا۔ پچھلی سب قوموں میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم تھی کہ جو پوری کی پوری ایمان لے آئی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا، پس ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی اور ان کا ایمان ان کو نفع نہ دیتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، اور ایک وقت تک ان کو دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے دیا۔ یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی پوری قوم ان پر ایمان لا چکی ہے۔ یونس علیہ السلام سفر کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گئے اور ایک مسافروں سے بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی تو سمندر کی موجیں بلند ہونے لگی، کشتی ڈولنے لگی، طوفان برپا ہو گیا۔ ملاحوں نے کہا کہ کشتی میں ایک غلام اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، قرہ ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، ورنہ سب ڈوب جائیں گے۔ پرچی پر سب مسافروں کے نام لکھے گئے، قرہ ڈالا گیا تو پہلی بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا، دوسری بار یونس علیہ السلام، تیسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ یونس علیہ السلام سمندر میں کود گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو پورے احترام کے ساتھ نگل لو، جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ وہ زندہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ان اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی محسوس کی کہ یہ سب اللہ کے حکم کے بغیر
قوم کو چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور 40 دن تک اللہ سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر یہ دعا مانگتے رہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایسے ہی مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر صحیح سلامت اگل دو۔ حضرت یونس علیہ السلام انتہائی کمزور ہو گئے تھے، گویا جسم پر گوشت باقی نہ رہا تھا، سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچانے کے لیے ایک کدو کا تنا دار درخت اگایا جس کے بڑے پتے سایہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی طرف ایک دودھ پلانے والی بکری بھی بھیجی جو روزانہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلا دیتی تھی۔ ہفتوں بعد جب یونس علیہ السلام صحتیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یونس اب اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ۔ یونس علیہ السلام گہرے دکھ کے ساتھ لوٹے کہ شاید ان کی قوم ہلاک ہو چکی ہوگی۔ جب یونس علیہ السلام نینوا پہنچے تو دیکھا پوری قوم موجود تھی۔ یونس علیہ السلام حیران رہ گئے۔ قوم نے یونس علیہ السلام سے کہا، اے یونس، ہم نے اپنے رب سے توبہ کی اور اس نے ہمیں معاف کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنی بڑی تکلیف اور پریشانی کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے ان مصائب اور پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اللہ کی ذات ہر شے پر قدرت رکھنے والی ہے اور اللہ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، بس ہمیں اپنا توکل اللہ پر مضبوط رکھنا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغمبری واقعے کے ساتھ۔